چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں فصل فیما یبطل الصلاح کہ نماز کو باطل کر دینے والی کیا چیزیں ہیں، ان کے تعلق سے ایک الگ فصل صاحب کتاب نے باندھی ہے. جس طرح مکروہات صلاح کے تعلق سے انہوں نے فصل فیما یکرہ فی الصلاح کہہ کے باندھا تھا، یہاں فصل فیما یبطل الصلاح کہہ کر الگ فصل میں مبطلات صلاح کا ذکر کر رہے ہیں. تو آج کا یہ حلقہ جو ہے حلقہ نمبر 78 ہے، ایپیسوڈ 78. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط، لا إن كشفها نحو ريح فستراها في الحال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي. يسير أشبه اليسير من العورة. جی، يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي. لأنه يسير. اچھا جی، لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قاله في الكافي. أولا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر لأنه يسير يشق التحذر منه. وقال التميمي: إن بدت وقتا وسترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة: فلم يشترط اليسير. قاله في الشرح. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي: أبطل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي. قال: وإن قل لم يبطلها، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته: إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. والاستناد قويا لغير عذر لأن القيام ركن، والمستند قويا كغير قائم. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم: قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. کافی ہے شیخ؟ جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں. کتاب الصلاۃ میں فصل فیما یبطل الصلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے فقہا کا جو انداز ہے وضو کے سلسلے میں وضو کو توڑنے والی چیزوں کو کیا لکھتے ہیں؟ کیا مشائخ؟ وضو کو توڑنے والی چیز نواقض الوضو. جی اسی طرح روزے کے تعلق سے جو چیزیں روزے کو خلل ڈالنے والی ہوتی ہیں اس کو کیا لکھتے ہیں؟ یاد نہیں آ رہا شیخ. مفسدات. جی ٹھیک ہے، مفسدات الصوم لکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے، اسی طرح اب نماز کے اندر جو چیزیں نماز کو ہی باطل کر دینے والی ہیں اس کے اندر لکھتے ہیں مبطلات الصلاۃ. یہاں نہیں لکھیں گے نواقض الصلاۃ. ٹھیک ہے، یہاں نواقض الوضو ہے اس کے لیے کچھ خاص بات ہے. وضو ٹوٹنا، نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز باطل ہوگی. اسی طرح روزہ وہ کیا کہتے ہیں خراب ہو جائے گا، یا اس کے اندر جو انسان کی کسی ایک حرکت کی وجہ سے جو فساد آئے گا اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مفسدات. تو اس طرح فقہا کی کچھ الگ الگ تعبیریں ہیں، مفسدات، نواقض، مبطلات. تو یہاں پر نماز کے تعلق سے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ مبطلات الصلاۃ. یبطلها ما ابطل الطہارہ لانها شرط. نماز کو باطل کر دینے والی چیزوں میں وہ ساری چیزیں جو طہارت کو ختم کرتی ہیں. تو نواقض الوضو کا ہو جانا یہ کیا چیز ہے؟ نواقض الوضو کا پیش آ جانا یہ نماز کو توڑ دینا ہے، نماز کو توڑ دینے والی یا نماز کو باطل کر دینے والی یہ چیز ہے. سمجھ گئے؟ تو جو اگر نماز کی حالت میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا چاہے ہوا نکلنے کی وجہ سے یا اور کسی بات سے، تو ایسی صورت میں انسان نماز اس کی باطل ہو جائے گی. اور یہ چونکہ شرط ہے، طہارت شروع سے لے کے آخر تک یہ پوری طرح ساتھ میں رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. الائے کہ جو صاحب عذر ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا جس کے تعلق سے سلس البول کی بات ہوئی ہے، اور اسی طرح کسی کو وہ ایسا انسان جو گیس کی بیماری میں اس قدر شدید مبتلا ہے کہ وہ اس کی ہوا رکتی ہی نہیں ہے، 2-3 منٹ بھی اس کی ہوا رکنے کا امکان نہیں ہے، سلس البول ہی کی طرح جس کی ہوا بھی مسلسل نکلتی رہتی. تو ایسے لوگوں کو حکم یہ ہے کہ وہ لوگ نماز سے کچھ پہلے، برابر نماز اقامت سے کچھ پہلے وہ لوگ وضو کریں گے. پھر اس کے بعد جو بات بھی ہوگی تو ان کے لیے وہ ناقض وضو نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اصل میں عذر ان کے پاس معقول ہے. دوسری چیز اس کے بعد نماز کو باطل کر دینے والی دوسری چیز ہے کشف العورت عمدن. اگر کوئی انسان اب سترہ یعنی بدن کو چھپانا، جو عورہ مغلظہ ہے اس کو چھپانا بالکل ضروری ہے. اب یہ جو مرد آدمی ہے اس کے لیے تو مابین السرۃ والرکبہ یہ عورہ کہا گیا، اور الفخذ یہ بھی اس کو بھی عورہ میں شمار کرتے ہیں. تو مابین السرۃ والرکبہ جو بات کہی گئی ہے یہ کم از کم آدمی کو اتنا تو چھپانا چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس یہ بھی چھپانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ معذور ہے، اور ایسی حالت میں جہاں اس کے پاس اتنا بھی لباس نہ ہو تو وہ بغیر لباس کے بھی لیکن نماز تو ادا کرے گا. رہی بات جس کے پاس
लिबास है। अब वो या तो मजाकन ऐसा कोई काम करता है या और शरारतन करता है, तो अगर नमाज के दौरान वो अमदन अपने सत्र को खुला कर देता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब उसकी मजीद वजाहत कर रहे हैं। देखिए, ला इन कशफहा नहव रीहिन फसतरहा फिल हाली, कि अगर कोई आदमी ऐसी जगह में नमाज पढ़ रहा है जहां पर बहुत तेज हवा चल रही है, जैसे मैदान में पढ़ रहा है, वहां बहुत तेज हवा चल रही थी, तो अगर हवा की वजह से उसका सतर खुल गया, हवा ने आके उड़ा दिया कपड़ा, तो उसका सतर जाहिर हो गया, तो ऐसी सूरत में वो फौरी तौर पे उसको छुपा लिया। तो ऐसे इंसान का ये बेसतर हो जाना या अपने कपड़ों का हिफाजत न कर पाना उसकी नमाज को बातिल करने का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं लिअन्नहु यसीरुन अशबह यसीर मिन अल-औरा, ये ऐसी ही बात हो गई कि जैसे एक लम्हे के लिए वो हवा की वजह से बेसतरी हो गई, तो सिर्फ थोड़े से औरा के जाहिर होने की जैसे हो गया। उसके लिए क्या है, मसलन यहाँ पर हदीस में एक दलील ये है, जैसे अब यहाँ पर मजीद और भी एक इबारत पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका जिक्र करते हैं। वो फिलहाली अव्वलन का तज़किरा वो एक साथ है। वकान अल-मकशूफ ला युफहिशु फिन नज़र, कि जो चीज जाहिर हुई वो बहुत ज्यादा फहश यानी बहुत ज्यादा ना हो, जैसे थोड़ा सा जाहिर हुआ कि फौरन वो बंद कर दिया, ऐसी बात है तो फिर नमाज बातिल नहीं होगी। और ये चूंकि थोड़ा होने की वजह से कह रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गया और बार बार हो रहा है, तो ऐसी सूरत में नमाज बातिल होगी। लेकिन एक थोड़ा सा इस तरह जाहिर हुआ और उससे बचना भी नामुमकिन था, तो ऐसी सूरत में ये बातिल नमाज नहीं होगी। क्यों? उसके लिए तमीमी जो फुकाए हनाबिला में से हैं वो कहते हैं, इन बदत वक्तन वस्ततरत वक्तन लम युइद, अगर बेसतरी की जो कैफियत है एक वक्त में थोड़ा सा जाहिर हो रही है, बेसतरी हो रही है, फिर एक वक्त में वो जो है बराबर हो रही है। मसलन जो है, मान लें किसी की इजार में या किसी के लुंगी में एक छोटा सा सुराख था या कोई बात थी, तो आदमी अगर पंखे के नीचे खड़ा हो, फैन के नीचे खड़ा हो, अब उसका जो जुब्बा है वो कभी हवा की वजह से उठ जा रहा है, अब उसको वो सुराख के जरिए से या वो उस जगह के जरिए से जो है उसकी बेसतरी हो रही है, तो फिर ये जो छोटी सी चीज है या जो छोटी बेसतरी की जो छोटी ये कैफियत है, तो ये माफू अनहु होगी, उसकी वजह से उसकी पूरी नमाज बातिल नहीं होगी। क्या मशाइख बात वाज़ेह हो रही है? जी 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 मौलवी साहब, इंशाल्लाह। तो अब उसके लिए जो दलील दे रहे हैं, देखिए हजरत अमर इब्न सलमा, ये एक छोटे से बच्चे थे, 6-7 साल के बच्चे। ये अपने गांव से बाहर मेन जो रोड रहती है, काफिले जहां से गुजरते थे वहां जाकर बैठते थे। काफिले जब वहां रुकते, आराम करते, तो मदीने से जो लोग लौटते थे वो लोग कुछ ना कुछ तो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर लौटते थे, वफ्द जो भी जाते थे, तो ये उन जाने वालों से कुछ ना कुछ कुरान सुन सुन के सीख लेते थे, याद कर लेते थे। जब
ایک مرتبہ امام کو ڈھونڈا گیا کس کو امام بنائیں گے، تو ان کے قوم میں ان سے بڑھ کر قرآن کسی کو یاد نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ان کو امام بنا سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنانے کی اجازت دی. تو ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی جو چادر تھی یا ان کا جو کپڑا تھا وہ ان کے پاس ایک مختصر کپڑا تھا یا مختصر چادر تھی، ہیں ہی چھوٹے بچے، تو اب ان کو اتنی بڑی شاندار چادر یا شاندار قمیص تو اس طرح میسر نہیں تھی. تو جب وہ سجدے میں جاتے تو تھوڑی بے ستری ہو جاتی. تو عورتوں نے کہا کیا تم لوگ اپنے امام کے یہ سطر کو چھپا نہیں سکتے؟ الا توارون عنا، الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، کہ تمہارے امام کی جو بے صدری ہو رہی ہے اس کو کیا تم لوگ ہم سے چھپا نہیں سکتے؟ یعنی ایک عورت نے یہ بات بتلائی، کیونکہ عورتیں بھی نماز پڑھتی تھیں پیچھے. تو جب پہلے مرد سجدے میں پہلے امام جاتا تو ساتھ میں مطلب فوراً ہی مرد بھی جاتے، کبھی کسی کی نظر پڑ جائے. تو اس طرح اس وقت جب عورت کے کہنے پہ جماعت والوں نے یا ان مصلیوں نے یہ کیا کہ ان کے لیے ایک قمیص بنوا دی، اور اس قمیص کی وجہ سے وہ اس قدر خوش ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں ہوئی. تو یہ طبیعی بات ہے، چھوٹا سا بچہ اور وہ نماز بھی پڑھا رہا تھا اور اس کے لیے لباس کا صحیح انتظام نہیں تھا. جب صحابہ نے یا مصلی جو صحابہ تھے وہاں پر انہوں نے ان کے لیے لباس کا انتظام کیا تو وہ بہت خوش ہو گئے. تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو اس طرح جو بے ستری ہو جاتی تھی، اس کی وجہ سے ان کی وہ نماز باطل نہیں ہوتی تھی. تو وہی کہا امام وہ جو تمیمی فقہا میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ان بدت وقتاً و استترت وقتاً، جب وہ سجدے میں جاتے تو ہی اس طرح تھوڑا سا بے ستری ہو جاتی، ورنہ وہ کھڑے جب ہیں تو وہ بے ستری نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ جی 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 شیخ، جی جی بالکل. تھوڑے سے لمحے میں یا تھوڑے سے وقت میں اس طرح بے ستری ہو رہی ہے، پھر کپڑا ڈھک رہا ہے، پھر بے ستری، پھر کپڑا ڈھک رہا ہے. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز ایسے باطل نہیں ہوگی. چلیے اب اس کو رکھ کر ایک مسئلہ جو ہے عصر حاضر میں بہت زیادہ پیش آتا ہے، بتائیں گے؟ عصر حاضر میں جو ہے وہ ایسے ٹریک پینٹ لے کر آتے ہیں کہ نماز کو گئے تو جو ہے نا پیچھے سے مانگ نظر آتی ہے. اگر اوپر سے ٹی شرٹ وہ کھینچ لیتے ہیں تو دوبارہ سے وہ چھپ جاتی ہے، لیکن جو ہے نا اکثر و بیشتر جو ہے نا ان کے سجدے میں نظر آتی رہتی ہے. جی، تو بات تو واضح ہوئی نا سب کے لیے کہ بہت سارے لوگ جو جینس پینٹ پہنتے ہیں اوپر ٹی شرٹ پہنے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی بے ستری ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. جو نیچے اگر جینس پینٹ بھی پہنا ہے، اوپر جبہ پہنا ہے، تو پھر تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، عموماً ایسے نہیں ہوگا. لیکن کبھی کبھار ایسے کسی کی بے ستری ہوتی رہتی ہے، تو کیا ایسے انسان کی نماز ہوگی نہیں ہوگی مشائخ؟ سوال شیخ، سوال دوبارہ. تو اس طرح جس انسان کی بے ستری ہوتی رہتی ہے جینس پینٹ کی وجہ سے، یا اس کو اور بھی کوئی نام دیں، برمودا وغیرہ میں تو اس طرح ظاہر نہیں ہوتا، پھر بھی اگر کسی کا ہوتا بھی ہو تو خاص طور پہ عموماً تو جینس پینٹ میں ہی ایسی بات ہوتی ہے. تو اگر اس طرح بے ستری ہوتی ہے سجدے کی حالت میں تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں، باطل ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی شیخ، کیونکہ جو بچہ جو اللہ کے رسول کے دور میں ابھی آپ جو پڑھے تھے حدیث، نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی ستر بھی واضح ہو رہی تھی.
جی تو اس صحیح حساب سے نماز تو ہو جائے گی. جی. اب بعض علماء نے فتویٰ اسی بنیاد پر دیا ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ کی جو حدیث ہے اس اعتبار سے اس انسان کی نماز ہو جائے گی. لیکن کچھ فرق کیا ہے. دیکھیے مطلق اس طرح استدلال نہیں ہے. جو مشائخ نے جو استدلال کیا ہے ان کا استدلال بھی پوری طرح ایسے ایک دم اندھا دھند نہیں ہے. انہوں نے کچھ ضوابط رکھے. ضابطہ کیا ہے؟ اگر ایک انسان کو پتا ہے کہ میں یہ پینٹ پہنتا ہوں میری بے ستری ہوتی ہے اور سطر کھلتا ہے سجدے میں، اس چیز کا وہ علم ہے اس کو، جان بوجھ کر پھر بھی وہ پہنتا ہے اور ایسے ہی کرتا ہے، تو پھر ایسے انسان کی نماز نہیں ہوگی. جس انسان کو پتا ہے تو یہ اس کی بات، یہ اس کو علم ہے، یہ شبہ عمد ہو جائے گا. یعنی یہ گویا کہ جان بوجھ کر کر رہا ہے جب اس کو پتا ہے. اب دیکھیے عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیسے اس انسان کو بتائیں گے، شرما کر نہیں بتاتے. ایک مرتبہ کسی کے نظر پڑ گئی تو بھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں. کیسے بولیں گے اس چیز کو؟ اس انسان کو خود محسوس کرنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے ایسا انسان جو جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنتا ہے تو اس کو پتا بھی نہ ہو، لیکن اگر کسی انسان کو پتا ہو گیا اور وہ جان بوجھ کر پھر ایسے پینٹ کو پہنتا ہے اور اپنے سطر کو ظاہر کرتا ہے تو پھر وہ انسان اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے جب اس کو علم بھی ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس طرح نماز میں بے ستری ہوتی ہے اور سطر کو ڈھانکے رکھنا شروع سے آخر تک ضروری ہے. لیکن جس انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں یہ پینٹ پہنتا ہوں تو میری بے ستری ہوتی ہے، اس بات کا علم نہیں ہے، یا اسی طرح اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ نماز کے حالت میں اس طرح تھوڑا سطر کا دکھنا بھی درست نہیں ہے، تو ایسے جاہل یعنی حکم سے نادان ہے، حکم اس کو پتہ نہیں ہے، یا ناسی یعنی ایسا انسان جو بھول کر وہ پینٹ پہن لیا، تو ایسے لوگوں کی یہ بات معفو عنہ ہے. یہ کچھ علماء نے فرق کیا ہے. ورنہ اس طرح ایک انسان کو جب علم ہو جائے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے بھی کہ جو پیچھے لوگ پڑھتے ہیں دوسری صف میں نماز، سامنے کی صف میں اس طرح 2-3 لوگ یا ایک آدمی بھی اس طرح پہن کے کھڑا ہو جائے تو پھر پیچھے والوں کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ اب ان کی نماز میں خشوع کیسے رہے گا؟ وہ لوگ، ان لوگوں کی نمازیں کا کیا حال ہوگا؟ اچھا یہاں پر یہ بھی، تو کیا اگر سامنے کی صف میں اس طرح کھڑے ہو کر کوئی انسان پڑھ رہا ہے، اس کی بے ستری ہو رہی ہے، ہم پیچھے صف میں کھڑے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ ہوگی شیخ انشاءاللہ. جی. اگر کوئی انسان اپنی بے ستری کیا ہے تو یہ اس کی نماز زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ اگر عمدن بھی کوئی کیا تو یہ اس کی نماز کے بطلان کا سبب ہے. پیچھے جو لوگ دوسری صف میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. تو یہ بس ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح غافل ہے تو اس کو سمجھائیں. تو اس طرح اگر کوئی انسان بے ستری کر لیتا ہے، اس کی بے ستری ہو جاتی ہے، تو پیچھے والوں کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا دیکھنے پر اس کو تنبیہ کرنا چاہیے. اور جو انسان اس طرح کرتا ہے اگر وہ عمدن کر رہا ہے تو پھر یہ اس پر علماء نے حکم لگایا کہ وہ باطل ہے. اب یہاں جیسے شیخ نے جو ذکر کیا، امام تمیمی نے جو حنابلہ میں سے ہیں، کہ اگر اس طرح ایک وقت ظاہر ہوتی ہے ایک وقت نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز بھی قبول ہوگی، باطل نہیں ہوگی. تو بہرحال یہاں جو اب علماء کا یہ جو فتویٰ ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس انسان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، یا وہ جاہل ہے. اور باقاعدہ جب انسان 5 وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میرے لیے نماز میں کون سے کپڑے درست ہیں کون سے نہیں ہیں. اور ہو سکتا ہے جو لوگ وہ پہننے والے ہیں
شرٹ پہنتے ہیں, نیچے جینس پینٹ پہنتے ہیں, تو اگر شاید وہ اس کو بیلٹ ویلٹ ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں, شرٹ اندر کر لیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح بے ستری نہ ہو. تو اگر پہننے والے ہیں, کبھی پہن کے نکل کر آ گئے, تو ایسے صورت میں اس کی کوئی دوسری احتیاطی تدبیر ہوتی ہے تو اس کو کر لیں, تاکہ جو ہے بے ستری کی کیفیت نماز میں نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے مشاہیر, تو یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. استدبار قبلہ ہو جائے, آپ کسی آواز کی وجہ سے مڑ کے دیکھے, ایسا مڑے کہ پیٹھ پوری جو ہے قبلے کی طرف آپ نے کر دی, تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی, کیونکہ شرط ہے, استقبال قبلہ شرط ہے. اور اگر کوئی انسان صرف منڈی گھما کے دیکھتا ہے, چہرہ گھما کے دیکھتا ہے, پوری طرح پیٹ پھیر کے نہیں دیکھا, تو اس کا کیا حکم ہے مشائخ؟ نماز تو باطل نہیں ہوگی شیخ. جی, اور بھی کچھ بول رہے ہیں؟ جی شیخ سوال دوہرا دیجیے. اگر ایک انسان جو ہے نماز پڑھ رہا تھا, کسی آواز کی وجہ سے گھوم کے دیکھا, لیکن جو ہے وہ صرف چہرہ گھما کے دیکھا, تو کیا ایسے انسان کی نماز باطل ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی شیخ انشاءاللہ. جی جی, اس میں وہ حدیث بھی شاید آ رہی ہے نا, وہ تقدم و تاخر بول کے تھوڑا, تو اسی سے بھی ہم لوگ تھوڑا دلیل لے سکتے ہیں. جی, وہ تقدم و تاخر اس کے لیے یہاں پر دلیل نہیں لی گئی ہے, اس کے لیے تو وہ عمل کثیر ہے یا عمل قلیل ہے, اس اعتبار سے دلیل لی. اچھا, یہاں پر دیکھیے, استدبار, اصل میں استدبار کا معنی کیا ہے؟ استدبر کے معنی اپنے دبر کو قبلہ رخ کر دینا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے چہرے کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں, یہ استدبار نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی شیخ, جی بالکل. پوری طرح پیٹ انسان پھیر کے جو ہے قبلے کی طرف پیٹ کر دے, تو وہ انسان گویا کہ استدبار کیا ہے. استقبال ای اقبل بوجہہ, اپنا قبلہ رخ ہو جانا. لیکن اگر اس میں چہرہ صرف اس طرح گھما کے وہ دیکھ لیا تھا, تو پھر یہ استدبار نہیں ہوا, تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہوگی. ٹھیک ہے مشاہد, بات واضح ہے؟ جی سر. جی اچھا, جی. اس کے بعد اسی میں ایک دوسرا جملہ ہے, دیکھیے, واتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال لما تقدم في الشروط. نجاست کا اس کے ساتھ لگے رہنا اگر وہ اس کو فوری طور پہ نہیں ہٹایا. اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے تھے, لیب میں آپ کو دینا ہے, کچھ عینات دینا ہے, پیشاب کا یا براز کا, تو ایسی صورت میں آپ کے جیب میں وہ پلاسٹک میں وہ لپٹ کر جو ہے آپ نے جیب میں رکھا تھا, آپ کو یاد نہیں, لیکن جیسے ہی نماز میں کھڑے اللہ اکبر کہے, آپ کو یاد آ گیا, آپ وہ پلاسٹک جو ہے جیب میں وہ نکال کے سائیڈ میں ڈال دیے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی مشائخ؟ ایسی صورت میں تو ہو جائے گی شیخ, نکال کے الگ کر دیے نا. اگر رکھے رہیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں, چلیے ٹھیک ہے. یہ تو یہیں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں, اچانک یہاں میٹنگ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. یہی اس کے لیے دلیل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل میں گندگی لگنے کی وجہ سے اتار دیا تھا, پھر نماز جاری رکھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح وہ درست ہی ہوئی. وہ شروع کا وہ حصہ گویا کہ
وہ نماز کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کیا تھا. تو اس طرح فوراً اگر نجاست یاد آ جائے اس کو آپ الگ کر دیں، چپل میں ہو، ٹوپی میں ہو، اسی طرح جیب میں ہو، کہیں بھی کوئی الگ حصے میں رکھی ہوئی، تو اگر آپ فوراً اس کو الگ کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کی نماز درست ہوگی. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی